فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 10ویں جماعت کے لیے اردو MCQ۔ CBSE اس سال بورڈ کا امتحان 40 نمبر کے 2 بار منعقد کرے گی۔ پہلی بار ٹرم 1 میں بورڈ کے پیپر میں صرف MCQ والے سوالات آئیں گے، یعنی ہر سوال کے 4 جواب ہوں گے، جس میں سے آپ کو صرف ایک درست جواب کا انتخاب کر کے OMR شیٹ پر اس جواب کا گولا بھرنا ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان سے تیار کیے ہیں کچھ MCQ والے سوالات، یعنی ملٹیپل چوائس کوشچن والے سوالات، تاکہ ٹرم 1 کے لیے آپ کی تیاری اچھی طرح ہو سکے۔ اس ویڈیو میں 50 سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ 50 سوال کے 4 ویڈیو پیش کیے جائیں گے، یعنی کل 200 سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ تو آئیے 50 سوال کی پہلی مشق کرتے ہیں۔ دیگر 3 مشقوں کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو باقی تینوں ویڈیو مل سکیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں MCQ کی پہلی مشق۔ اردو کورس B کوڈ 303 کلاس 10 یعنی 10ویں جماعت۔ 50 MCQ اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ کتاب کا نام ہے جان پہچان۔ پہلا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن B حمد۔ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ غزل میں مختلف موضوعات پر اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، جو فعل موجودہ زمانے میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جو فعل موجودہ زمانے میں ہوتا ہے اس کو فعل حال کہتے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں اور فعل مستقبل فیوچر ٹینس کو کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، قول کا پاس یہ ایک سبق کا نام ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ باقی 3 نام جو ہیں ان کے بھی ایک سبق اس کتاب میں شامل ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب کا مضمون ہے آدمی کی کہانی، رتن سنگھ کا ایک افسانہ ہے کاٹ کا گھوڑا، اور سید احتشام حسین کا ایک مضمون ہے ہندوستان زبانوں کا گھر۔ سوال نمبر 4، آلودگی کا مطلب کیا ہے؟ تو آلودگی کا مطلب ہے گندگی۔ سوال نمبر 5، ایک شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ شعر کس شاعر کی غزل کا ہے؟ تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا ہے۔ یہ مطلع ہے، پوری غزل میر تقی میر کی جان پہچان میں پیش کی گئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی شامل ہے، اور غالب کی بھی ایک غزل ہے، اور اسماعیل میرٹھی کی نظم ہم اس کتاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 6، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ اس شعر میں آنی جانی 2 لفظ ایک ساتھ آئے ہیں، یہ لفظ آپس میں کیا ہیں؟ تو یہ لفظ آپس میں متضاد ہیں۔ آنی یعنی آنا، جانی اور جانا، تو یہ اپوزٹ ورڈ ہیں۔ مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، اور صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، اور سابقہ کہتے ہیں پریفکس کو۔ سوال نمبر 7، اردو کا جنم کہاں ہوا ہے؟ یعنی اردو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اردو کی پیدائش جو ہے ہندوستان میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 8، ہندوستان کا دستور یعنی آئین کس نے بنایا تھا؟ تو ہندوستان کا دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بنایا تھا۔ سوال نمبر 9، سورج سے گرمی کے علاوہ اور کیا ملتا ہے؟ سورج سے گرمی کے علاوہ ہمیں روشنی ملتی ہے۔ سورج سے گرمی کے علاوہ ہمیں روشنی ملتی ہے۔ سوال نمبر 10، مالدار جاندار الفاظ میں لفظ دار کا استعمال ہوا ہے، یہ دار لفظ کیا ہے؟ تو یہ جو دار لفظ ہے یہ ہے لاحقہ، یعنی سفکس، یعنی جو کسی لفظ کے آخر میں لگے اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرے۔ جیسے مال ہے، مال کے معنی مال و دولت ہوتا ہے، لیکن اگر مالدار ہو گیا تو وہ مال والا ہو گیا، یعنی کہ امیر آدمی۔ سوال نمبر 11،
رائیگاں لفظ کا مطلب کیا ہے؟ رائیگاں لفظ کا مطلب ہے بیکار۔ سوال نمبر 12، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ کیا ہے؟ کہاوت ہے کہ محاورہ ہے؟ تو یہ ایک کہاوت ہے۔ محاورے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملے میں آخر میں نہ آتا ہے، جیسے مصدر میں کھانا پینا سونا لکھنا نہ آ رہا، ایسے ہی محاورے میں نہ آتا ہے۔ اور کہانی کچھ الفاظ کے فقروں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو کہاوت کہتے ہیں۔ کہاوت میں نہ آنا شرط نہیں ہے، جبکہ محاورے کے لیے شرط ہے۔ سوال نمبر 13، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو کیا ملے؟ جو روٹی دے اس کو نان ملے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، نیکی اور بدی اس کا یہ مصرع ہے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ سوال نمبر 14، افواج، افعال اور اقوال کس طرح کے الفاظ ہیں؟ یعنی یہ الفاظ کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ واحد ہیں یا جمع ہیں؟ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ جمع ہیں۔ افواج کا واحد فوج، افعال کا واحد فعل اور اقوال کا واحد قول، جیسے بھی آپ نے پڑھا قول کا پاس۔ سوال نمبر 15، راجپوتوں کے سردار کا نام کیا تھا جو جنگل میں جا چھپا تھا؟ تو اس راجپوت کا نام رگھوپت تھا۔ یہ قول کا پاس سے یہ سوال بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 16، مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی پہچان کیجیے۔ دو طرح کے اسم ہوتے ہیں، یعنی ناؤن دو طرح کے ہوتے ہیں، اسم معرفہ یعنی اسم خاص یعنی کہ پراپر ناؤن، اور دوسرا ہوتا ہے اسم نکرہ یعنی کہ اسم عام یعنی کہ کامن نیم۔ تو سوال نمبر 16 میں ہمیں اسم معرفہ پہچاننا ہے یعنی پراپر ناؤن، تو اس میں پراپر ناؤن جو ہے جو اسم خاص ہے وہ ہے اکبر، جبکہ بادشاہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے، راجہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکبر ایک مغل خاندان کے بادشاہ کا نام ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر 17 میں اسم عام پہچاننا ہے، تو اسم عام جو ہے وہ گھوڑا ہے یعنی کوئی بھی گھوڑا ہے، جبکہ ہمایوں ایک بادشاہ کا نام ہے، اکبر ایک بادشاہ کا نام ہے، اور رانا پرتاپ ایک راجپوت کا نام ہے۔ تو یہ جو ہے پراپر ناؤن ہے یعنی اسم معرفہ ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ سوال نمبر 18، حباب کسے کہتے ہیں؟ حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 20، خدائے سخن کس شاعر کا لقب ہے؟ تو خدائے سخن میر تقی میر کا لقب ہے۔ سوال نمبر 21، کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے؟ کس کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے؟ تو بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ یہ سبق پانی کی آلودگی سے سوال بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 22، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ تو میر انیس کا اصل نام سوال نمبر 22، میر انیس کا اصل نام کیا ہے؟ تو میر انیس کا اصل نام میر ببر علی انیس ہے۔ سوال نمبر 23، چار مصروں والی نظم کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ یعنی چار مصروں والی نظم رباعی ہوتی ہے۔ مسدس جو اے آپشن میں ہے اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مثلث جو بی آپشن ہے اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور جو ڈی آپشن ہے مخمس اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 24، ظرف کا معنی کیا ہے؟ ظرف کے معنی ہیں برتن۔ سوال نمبر 25، رباعی کے کون کون سے مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے؟ رباعی کے لیے شرط ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ رباعی کی شرط میں سے ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے کہ آپشن بی یعنی پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 26، مندرجہ ذیل میں سے مذکر چھانٹ کر لکھیے، یعنی میسکولین آپ کو بتانا ہے۔ جہالت یہ مؤنث ہے، تعلیم یہ مؤنث ہے، محنت یہ بھی مؤنث ہے، راستہ جو ہے یہ مذکر ہے، یعنی یہ ہم کہتے ہیں راستہ بڑا ہے، یہ نہیں کہتے کہ راستہ بڑی ہے یا راستہ اچھی ہے، بلکہ کہتے ہیں راستہ اچھا ہے۔ سوال نمبر 27، مندرجہ ذیل میں سے مؤنث چھانٹ کر لکھیے۔ اوپر ہمیں مذکر بتانا تھا، نیچے ہم مؤنث بتا رہے ہیں۔ اندھیرا یہ کیا کہتے ہیں؟ مذکر ہے، راستہ مذکر ہے جیسے بھی آپ نے دیکھا۔ ظلم یہ بھی مذکر ہے، ظلم ہوتا ہے۔ اور جو ڈی آپشن ہے قوم، یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اردو میں 2 طرح کے ہوتے ہیں الفاظ، یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، ہم اس کے استعمال سے اس کو پہچانتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ سوال نمبر 28، سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیم بے حد ضروری ہے۔
सवाल नंबर 29, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम भीमराव सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। सवाल नंबर 30, उम्र खिज़्र से क्या मुराद है? उम्र खिज़्र से मुराद है लंबी उम्र। खिज़्र अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं जिनकी उम्र सबसे तवील है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी ज़िंदा हैं। तो इसीलिए उम्र खिज़्र से मुराद होता है कि लंबी उम्र पाने वाला शख्स, यानी जिसको कहते हैं कि आपको उम्र खिज़्र लग जाए, यानी आपको लंबी उम्र मिले। तो उम्र खिज़्र से मुराद है लंबी उम्र। सवाल नंबर 31, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, इस मिसरे में किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है? तो इस मिसरे में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। कौन सा है वो? आए है और चले है, यानी आना और जाना। ऐसे ही लाई हयात लाना हो गया और क़ज़ा ले चली ले जाना एक अलग मफ़हूम हो गया। तो मुतज़ाद अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। सवाल नंबर 32 है, शेख मोहम्मद इब्राहिम किस शायर का असल नाम है? तो ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। सवाल नंबर 33, होश व हवास किस तरह के अल्फाज हैं? तो होश व हवास जो हैं ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, यानी दोनों के माने एक जैसे हैं। सवाल नंबर 34, अहमद, राशिद, महमूदा, इन सब में क्या एकसानियत है? यानी ये तीनों किस नौइयत के अल्फाज हैं? तो ये तीनों फ़ेल तो हैं नहीं, हर्फ भी नहीं है, सिफत भी नहीं है, बल्कि ये तीनों इस्म हैं, यानी कि नाउन हैं। सवाल नंबर 35, ये अलामत, यानी ये जो अलामत बनी हुई है इसको अलामत बद कहते हैं। ये किसकी अलामत है? तो ये तखल्लुस की अलामत है। जब शायर गज़ल के आखिरी शेर में मक्ता में अपना तखल्लुस पेश करता है तो उसके नाम के ऊपर ये अलामत लगाई जाती है, जैसे मीर या ज़ौक़ या गालिब के ऊपर ये अलामत लगी हुई है, आप अपनी किताब में देखेंगे। सवाल नंबर 36, अमानत का मुतज़ाद क्या है? अमानत का मुतज़ाद है, सवाल नंबर 36, अमानत का मुतज़ाद क्या है? अमानत का मुतज़ाद है ख़यानत। सवाल नंबर 37, लफ्ज़ अबद का मतलब है हमेशा। अबद का मतलब है हमेशा, तो अब्द का माना क्या होगा? यानी ऐन से अगर ऐन बेदाल है, अब्द का माना क्या होगा? तो इसके माने हैं बंदा। अबद के माने हमेशा और अब्द के माने बंदा। दोनों के तलफ़ुज़ में फ़र्क है। इसको अबद पढ़ेंगे यानी ज़बर ज़बर और साकिन, और इसको पढ़ेंगे अब्द यानी ऐन पर ज़बर, बाकी दोनों साकिन। सवाल नंबर 38, हाथ मलना मुहावरे का मतलब क्या है? तो हाथ मलना का मतलब है अफसोस करना। सवाल नंबर 39, दानिश आज स्कूल जा रहा है, इस जुमले में कौन से ज़माने की बात की जा रही है? यानी कौन सा टेंस पाया जा रहा है, कौन सा फ़ेल पाया जा रहा है? तो उसमें फ़ेल हाल यानी ज़माने हाल की बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। सवाल नंबर 40, अहमद पढ़ता है, ये कौन सा फ़ेल है? तो फ़ेल मारूफ़ है, यानी इसमें फ़ाइल हमें पता चल रहा है। जब फ़ाइल मालूम होता है तो उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। और जब फ़ेल ये सवाल नंबर 41 है, कपड़े धुल गए, ये कौन सा फ़ेल है? तो ये है फ़ेल मजहूल, यानी जब फ़ाइल मालूम ना हो, काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे कपड़े किसने धोए ये नहीं पता, बस ना पता चल रहा है कपड़े धुल गए हैं, तो इस फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहते हैं। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल का इल्म हो, और फ़ेल मजहूल वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल का इल्म ना हो, सिर्फ मफ़ूल की बात की जा रही हो। सवाल नंबर 42, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा फ़ेल है? तो ये फ़ेल हाल है। सवाल नंबर 43, मुंदरजा ज़ेल में कौन सा मुहावरा सही है? इसमें एक ही मुहावरे को गलत तरीके से 3 बार बताया गया और एक सही बताया गया है, तो इसका सही जवाब है 9 2 11 होना, ये है सही मुहावरा। सवाल नंबर 44, पेश लफ्ज़, पेश खानी और पेश कदमी। सवाल नंबर 44, पेश लफ्ज़, पेश खानी और पेश कदमी में साबका क्या है? साबका वो लफ्ज़ है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है और उसके मफ़हूम को बदल देता है। तो पेश लफ्ज़, पेश खानी और पेश कदमी में साबका जो है वो पेश है। सवाल नंबर 45, किस्मत में कौन सा साबका लगाया जा सकता है? यानी किस्मत से पहले कौन से प्रीफिक्स को यूज़ कर सकते हैं हम? तो किस्मत में खुश का साबका लगाया जा सकता है, खुश किस्मत इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 46, कम तरीन, बदतरीन और खूब तरीन में कौन से लाहिक़े का इस्तेमाल हुआ है? लाहिक़ा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में आए और उस लफ्ज़ के मफ़हूम में तब्दीली पैदा करे। तो जैसे इसमें तरीन जो है ये लाहिक़ा है, ये कम के बाद आया है, बद के बाद आया और खूब के बाद आया है।
सवाल नंबर 47, सेहत के साथ कौन सा लायका लगाया जा सकता है, यानी सेहत के बाद सफिक्स कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम मंद इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहतमंद। सेहतमंद ये लफ्ज़ है। सवाल नंबर 48, जो फ़ेल गुज़रे ज़माने में होता है उसको सवाल नंबर 48, जो फ़ेल गुज़रे ज़माने में होता है उसको फ़ेल माजी कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। फ़ेल हाल जो मौजूदा ज़माने में हो, और फ़ेल मुस्तक़बिल जो आने वाले ज़माने में हो, यानी फ्यूचर टेंस। सवाल नंबर 49, जो फ़ेल आने वाले ज़माने में होता है उसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। सवाल नंबर 50, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ऊपर लिखा गया शेर किस नज़म से लिया गया है, तो ये नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म नेकी और बदी से ये शेर माखूज़ है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर नए 50 सवालात के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल सके और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तब तक के लिए इजाज़त।